سعد ابن معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سعد وہ صحابی ہیں، ابھی میں صحابی کی بات کروں، غوث، قطب، ابدال، قلندر سب نیچے ہیں ابھی، ٹھیک، اور صحابہ میں بھی وہ صحابی سعد ابن معاذ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا، یعنی یہ انصار کے سید ہیں، سردار انصار ہیں حضرت سعد ابن معاذ۔ اور پھر کیا، جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس دن عرش ان کی روح کے آمد کی خوشی میں جھوما ہے۔ غور کریں، ہستی ابھی آگے میں پڑھنے لگا ہوں لیکن بہت آپ سب کی توجہ سے تو بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، لیکن غور کیجئے گا، مرتبہ کیا، پہلے تو صحابی، اس صحابی کے لیے میں نے پڑھ دیا جیسے جنت کا ہونا یقینی، ہمارے عقیدے میں صحابی کا جنتی ہونا ایک بات، دوسری بات تھی وہ صحابی نہیں، لوگ کہتے ہیں ادنا درجے کا صحابی، ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی ادنا درجہ ہے ہی نہیں، جہاں صحابیت ہے درجے ضرور ہیں، لیکن ہم صحابی کے لیے ادنا کہنے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ کی جو چیز حضور سے منسوب ہو جائے پھر وہ ادنا نہیں رکھ جاتی، وہ سب اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ درجات ضرور ہے ان کے درمیان، اسی لیے ہم نبی کے شہر کو کبھی گاؤں نہیں کہتے، کیونکہ گاؤں چھوٹی بستی کو کہا جاتا ہے، اور ہم نبی کے شہر کو ہمیشہ شہر ہی کہتے، گاؤں نہیں کہتے۔ ارے جس میں جبریل ادب سے اترے وہ گاؤں کیسے ہو سکتا؟ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا برس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو۔ غور تو فرمائیں، جہاں وزراء اور عمراء ہے وہ گاؤں نہیں ہوتا، تو جہاں بلبل سدرا مرغ کی شکل میں چہکے پھر وہ گاؤں کیسے ہو سکتا؟ تو حضور کی کوئی چیز ہم ادنا نہیں کہہ سکتے، کہتے کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ، دوسری بات ان کی روح آسمانوں پر گئی تو عرش و خوشی میں جھوما۔ میرے امام نے اس کو بھی بیان کیا، مومن کی روح پہ عرش جھومتا ہے، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ سید الانصار جس کی روح آسمانوں پہ پہنچی تو عرش خوشی میں جھوما، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے، 70، یہ مقرر کا اور خطیب کا اور ناظم کا قول نہیں ہے، یہ سید المعصومین بتا رہے ہیں، غیب دا نبی عالم ما کانا و ما یکون بتا رہے ہیں، 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں اترے، اور مجھے 70,000 فرشتوں پر تعجب نہیں، وجہ اس سے بڑی بات ہے، 70,000 فرشتے تو آئے لیکن سید المعصومین جس کے جنازے میں جائیں یہ اس سے بڑا اعزاز ہے، فرشتوں کے نزول سے بڑا اعزاز حضور کا پہنچ جانا ہے، اس لیے کہ فرشتے تو خادم، ارے ان کا سردار خادم ہے تو فرشتے تو پھر فرشتے ہیں، جبریل امین خادم ہے نا۔ شب معراج تلووں پر پیشانی رکھ کر کیا بتا رہے ہیں کہ اصل مخدوم تو یہ ہے، اور میرے امام جھوم کر گنگنا رہے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی، جس تخیلات کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ جب حضرت قاسم کے بارے میں پوچھا میرے آقا سے، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے قاسم ان کو بھی قبر دلوایا؟ تو قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، اب حضور کا انداز جواب دیکھ، قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، میرا دوسرا بیٹا ابراہیم تو اس سے چھوٹی عمر میں دنیا سے گیا، اس کو بھی قبر نے دبایا۔ نبی کے بیٹے، حقیقی بیٹے، جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، ایک حدیث تو یہ کہ عمر ابن خطاب ہوتے، اور ایک مقام پہ فرمایا اگر قاسم اور ابراہیم جوان ہوتے تو وہ نبی ہوتے، مگر چونکہ بعد میں نبوت تھی نہیں اس لیے اللہ نے مرد ہونے سے پہلے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ کون ہے؟ نسب کے اعتبار سے ان کے نسب کا ہے کوئی مقابلہ؟ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ زینب بنت محمد کا وصال ہوا، میں حضور کے شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر کرنے لگا، فرمایا جب زینب بنت محمد کا وصال ہوا تو ہم نے حضور کو بہت غمگین پایا، بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر کے نظر دیکھتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ پھر
اترے اور پھر دعا کی. ہم نے عرض کیا آقا آج ہم آپ کو بہت غمگین دیکھ رہے ہیں. فرمایا ہاں میری بیٹی کمزور ہے نا, تو میں سوچتا تھا کہ اس کمزور کو قبر دبائے گی, تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مولا میری بیٹی پہ رحم فرما, میری بیٹی پہ رحم فرما. پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو بعد میں قبر میں رکھنے کے بعد بھی میری بیٹی زینب پر رحم کے بعد میری بیٹی زینب کو جب قبر نے دبایا تو ایسی آواز بلند ہوئی کہ انسان اور جن کے علاوہ پوری مخلوق نے اس آواز کو سنا. یہ قبر ہے, یہ سیدہ زینب کی قبر, سیدنا قاسم, سیدنا ابراہیم, سعد ابن معاذ, ان لوگوں کی قبریں ہیں. آپ غور فرمائیے, ذرا توجہ کیجیے بھائیو, ہم کہاں. اللہ کے رسول علیہ السلام تو پھر جو بے نمازی ان کے لیے فرماتے چاروں طرف سے قبر دباتی اور پسلی آپس میں ایسے مل جاتی, یوں اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا. ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب سے آپ نے بتایا کہ قبر دباتی ہے, بہت دباتی چاروں طرف سے, اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. اور میدان اور قبر کے اندر جو منکر نکیر آتے ہیں, نکیرین, ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر آتے ہیں کہ سارے انسان اور جنات مل کر بھی اگر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں. اور ان کے دانت بیلوں کے سینگ کی طرح ہوتے ہیں اور اس سے آگ نکل رہی ہوتی ہے. ان کے ناخن جو ہوتے ہیں وہ لوہے اور تانبے کے ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں دیگوں کی طرح ہوتی ہیں, اس سے بھی آگ نکل رہی ہوتی ہے, اور سر سے لے کے پیر تک کے بالوں میں ہوتے ہیں, اور زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں. تو ایسی آواز آتی ہے بجلیوں کی چنگاڑ کی طرح. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگتا کہ یہ قبر میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اللہ کو راضی کر لیا جائے. اگر اللہ کو راضی کر لو تو پھر یہ شان ہو کہ نکیرین کے قدموں کی جو چنگھاڑ ہے وہ تمہیں عصمت سرمے کی طرح لگے. جیسے عصمت نام کا جو سرما ہے آنکھ میں نہیں لگتا, تو فرمایا ایسے لگے. اور جب قبر دباتی ہے بہت دنوں کے بعد, بچھڑنے کے بعد سینے سے لگاتی,